علامت صغریٰ کیا ہے؟ وقت اس تیزی سے گزر جائے گا کہ اس میں برکت نہ ہوگی۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یار اچھا یار پچھلے سال کی تصویر ہے، وقت کتنی جلدی گزر گیا، اچھا یار فلاں یہ معاملات ہوئے تھے اور اتنی جلدی بھی ہو گیا، تو وقت میں برکت جو ہے وہ اٹھ چکی ہے۔ پہلے لوگ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیا کرتے تھے، اور آج وقت بھی ہے لیکن کیا ہے کہ برکت اٹھ جائے جب، تو پھر کام بالکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو آج کا کام کل کا کام پرسوں پہ ڈالا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یار ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے دین کے کام کرنا چھوڑ دیے، دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ تو پہلے کے دوروں میں لوگوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت نے جیسے کتنی کتابیں لکھ چھوڑی۔ آج ہم اگر سوچیں تو یار اتنی کتابیں لکھنے کے لیے آپ کو کتنی سال کی زندگی چاہیے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ابن عربی اس دور میں انہوں نے آج سے 800 سال پہلے کتنی کتابیں لکھ چھوڑی، اگر ان کتابوں کو تب ہاتھ سے ہینڈ رائٹنگ سے لوگ لکھا کرتے تھے۔ آج تو کمپوزنگ ہوتی ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پبلشنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، جلدی کتاب آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں لکھ پاتے، برکتیں نہیں ہوتی اور اپنی زندگی میں تھوڑے سے کام کر پاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح لوگ امانت کو مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال اور زکوٰۃ کو ٹیکس خیال کریں گے، مطلب چوری چکاری جو ہے نا، امانت میں خیانت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ صادق اور امین، سچے اور امانت دار۔ اور ہم لوگ کیا ہیں؟ آج ہم نے اپنی نبی کی بات کو نہیں نا مانا، نبی کی بات کو ماننا چھوڑ دیا تو فضل بھی گیا، برکت بھی گئی، رحمت بھی گئی ہماری زندگیوں سے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے۔ کسی نے امانت رکھوائی، کھا بھی لیا، ڈکار مار لیا، وہ کیڑی امانت ہے بھائی جہاں میں کھا لیتا۔ مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ ہوئی، مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو انہوں نے لا کے ایک چیز جو تھی وہ بیت المال میں جمع کروائی۔ اندازہ کریں، یہاں تک ہے کہ لوگوں نے کہا یار تمہارے پاس بڑی بڑی قیمتی چیزیں آئی ہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، مسلمانوں کا حصہ ہی ہے، یہ بیت المال میں جائے گا اور پھر اس کو آگے جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور آج ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بس کسی کی چیز مل جائے صحیح تو واپس ہی نہیں کرنی، مطلب کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہیں تو لوگ آج پیسہ بھی کھا جاتے ہیں، گاڑی رکھوائی اور یار میں نے استعمال کر لی، اچھا یار وہ میرے کپڑے تھے، میری فلاں چیز تھی، سبزی تھی، مطلب کوئی بھی چیز، ایون یہ گھر تک لوگ بیچے کھا جاتے ہیں۔ چلو یار تم اپنا گھر دے جو میں حفاظت کر لوں گا اس کی، جب اگلا بندہ آتا ہے پتہ چلتا ہے اس نے بیچ کے فارغ بھی ہوا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آج کل لوگ ہر چیز کو اپنا ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کسی نے کوئی امانتاً حفاظت کے لیے کوئی چیز رکھوائی ہو، مطلب جتنی جلدی لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں نا۔ اور زکوٰۃ کو مطلب لوگوں کا حق کھانا تو فرض سمجھتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہم سے 100 مسئلے پوچھیں گے آگے۔ اچھا آپ سب مطلب ایسے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ دینی ہی نہ پڑے، ان کا یہ موقف نہیں ہوتا کہ کتنی دینی ہے یا ہم کوئی گنہگار نہ ہو جائے کم دے کے، نہیں، ان کا یہ ہوتا ہے یار ہمیں دینی ہی نہ پڑے زکوٰۃ، نا اللہ کی راہ میں بانٹنا ہی نہ پڑے۔ جبکہ صحابہ کرام تو جو کماتے تھے وہ اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالتے تھے، اور آج ہمارے وقت ہمارے یہاں پہ لوگ 100 مسئلے آگے پوچھتے ہیں، 100 سوال کرتے ہیں کہ یار ہیں حکم تو جی سال بعد ہے دینا، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ والی بات، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ صحابہ کرام کو دولت سے محبت نہیں تھی، ان کو حضور سے محبت تھی، وہ بانٹا کرتے تھے، جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے۔ ہم تو اپنے گھروں میں سامان اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں، پیسہ اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں، اور ہمارے اپنے ہی بہن بھائی دوست احباب رشتے دار بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ بھی چیز جو ہے نا قیامت کے نزدیک رشتوں کا اس طرح کا ہو جانا بھی، اور پھر نیز زکوٰۃ ادا کرنا بھی دشوار ہو جائے گا، یعنی اسے جرمانہ قرار دیا جائے گا۔ اور حقیقت ہے آج زکوٰۃ کو جرمانہ لوگ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ لوگوں کا مال تو ایم ہی کھا رہے ہوتے ہیں جیسے حق ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنے دوست احباب سے قریب ہوگا اور والدین سے دور ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو گھر میں ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا ہوتا، ہر بندہ اپنے اپنے موبائلوں میں لگا ہوا ہے۔ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار والدین بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے ٹی وی بھی نہیں لگایا جاتا تھا، یار ادب احترام ہے، ان کے پاؤں دبائے جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھا جاتا تھا، ان سے باتیں کی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا ان سے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج کیا کہا جاتا ہے، لے ابا جی سانو بتا لو ماں جی تانو آپ کو کیا پتا، اماں جی جو ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ، ہم باہر نکلتے ہیں نا، مطلب اماں ابا جو ہیں ایم ہی ہو گئے نا پیدا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری یہاں پہ سوچ ہو گئی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، حقیقت ہے یہ چیز کہ
کہ آج ہم لوگ جو ہمارے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ جو دوست احباب ہوتے ہیں ہم ان کو زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ارد گرد ظاہری لوگ بیٹھے ہیں ہم ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر کل کلام کو ہمارے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو مدد ہماری جو ہمارے قریب ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی، انہوں نے کرنی ہے. ٹک ٹاک والے یا جو موبائل پہ سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں جن سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، انہوں نے تو فوراً ہمیں ڈیلیٹ کرنا جا کے پہلے. چلو بندہ مر گیا، چلو نوا دوست لبو جا کے. تو آپ کے جنازے کو بھی کندھا ان لوگوں نے دینا جو آپ کے پاس رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت اور ادب سے پیش آئیں. جبکہ یہ قیامت کی نشانی اور حقیقت آج ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں علامات صغریٰ قیامت کی. پھر فرمایا نماز کو اس طرح ادا کیا جائے گا کہ اس کے فرائض اور شرائط وغیرہ کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ 50 نمازوں میں سے ایک نماز بھی درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکے گی. مطلب اندازہ کریں نماز کے بھی لوگ معاملات ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ایسی باتیں لوگ شامل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی نہ پڑھے. مطلب فضول میں جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھو، لیکن ایسے ایسے سوال کر دینا، وہ نہیں جی یہ تو صرف عرب کلچر ہے، اور نہیں جی صرف یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 نمازیں پڑھی، اور جی یہ تو مولویوں نے بنائی ہوئی ہے 5 نمازیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فجر کا ذکر کیا، ظہر کا ذکر کیا، عصر نماز وسطیٰ کا ذکر کیا، مغرب کا ذکر کیا، عشاء کا ذکر کیا. 5 نمازوں کا ایک نام لے کے اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صحیح احادیث جن کو آپ ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے، تمام احادیث کی بکس میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کو نماز سے دور کیا جا رہا ہے. حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں. تو بندے کا اور رب کا جو تعلق ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. آج قیامت کے نزدیک کے لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں ہی نہ جائیں. ایک دوست سے ملنا ہوتا ہے، ہم 10 دفعہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ہم جب کسی سے دشمنی کرنی ہوتا ہے تو ہم مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری رب سے دشمنی ہو جائے. تو بنا اس بلا جب رب سے دوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا، شیطانیت ہی قریب ہو جائیں گے، فضل رحمت برکت اٹھ جائے گی ہمارے سے. تو ہم نے قریب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، تو رحمتیں برکتیں آئیں گی. ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے بات کرے، تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. مولا علی پاک نے فرمایا نا، تو اسی لیے تو ہم نے، اور لوگ نمازوں میں بھی شرائط پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فرض پڑھنا ہی کافی ہے، باقی تو کہیں پہ بھی نہیں آیا ہوا. یار تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں کے لیے، تمہارے پاس ذرا ٹائم نہیں ہے. مطلب 2 فرض بھی تم رب کے اوپر احسان کر کے پڑھ رہے، وہ تو اتنی بڑی کائنات کا رب ہے، اس کی تو مخلوقات اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، وہ تمہاری 1 2 4 رکعتوں کی اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تمہیں پڑتا ہے، فرق اللہ کو نہیں پڑتا کہ تم اس کے آگے جھکتے ہو کہ نہیں جھکتے. تو کم از کم یار اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑا سا شرم و حیا کر لینی چاہیے. لوگ مسئلے مسائل پڑھو تو صحیح بھائی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تو ہو جا کے، کیونکہ حرکتیں اچھی نہیں نہ ہوتی تو پھر کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. پھر فرمایا شرم و حیا ختم ہو جائے گی. دید لحاظ جسے ہم کہتے ہیں نا، بڑوں کو چھوٹوں کا لحاظ نہ ہوگا، اور نہ چھوٹوں کو بڑوں کا لحاظ ہوگا. آج دیکھ لیں، ہم بچوں کو دیکھتے ہیں والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، شاگردوں کو دیکھتے ہیں اساتذہ کرام کا کوئی ادب نہیں ہے. آج چل کتنے ہمیں آئے دن آ رہے ہوتے ہیں، فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں، فلاں جناب ادارے میں بچوں نے مل کے استاد کو مار دیا، بچیوں نے مل کے ٹیچر کو مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. جناب مطلب کتنی غلط باتیں آ رہی، کوئی ادب ہی نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے. ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں اولڈ ہوم کا سننے کو مل رہا ہوتا ہے، اور کتنے کھل رہے ہیں. بچپن میں کبھی سنا تھا کہ یار 1 2 ہیں، اور اب پتہ نہیں کتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، کہ وہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال دیے، ہم نہیں آپ کا خرچہ اٹھا سکتے. اور جناب آپ ہمارے گھر میں نہ رہے، ہمارے بچے تنگ ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ. تو کل کو مکافات عمل کیا ہوتا ہے کہ پھر انہی کے بچے ان کو بھی ایسے اٹھا کے پھینک کے آتے ہیں. تو یہ شرم و حیا جو ہے نا، ایک بڑوں کا کیا کہتے ہیں، حیا کرنا، دید لحاظ کرنا، وہ آج ختم ہو گیا. یہ قیامت کی نشانی ہے. کذب بیانی ہنر شمار ہوگا. مطلب جو جھوٹا ہے نا، اسے کہا جائے گا یار یہ بندہ بڑا کمال کا کیا کرتا ہے، کمال کیا اس کے اندر جھوٹ بولنا. اور آج ایسے ہی ہوتا ہے، جو بندہ سچا ہو یار تو بولتا نا سچا بنے، اگر سچیاں گلا نہ کرے گا چل چپ بہ، اس کی باتیں سنو یار یہ بڑے جھوٹ جو ہے نا بڑے ڈرامائی انداز سے بولتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. تو آج دیکھو اس کی عزت ہے جو غلط بات کر رہا ہے، جو صحیح بات کر رہے ہیں لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. نہیں ہے بہت ہی سچا ہے، ایسے کول ہی نہیں بیٹھنا، سانوں تو جھوٹیاں گلاں پسند ہیں، اپنے دل کو خوش کرنا، اور وہ بھی جھوٹی باتوں سے.
اور پہلے لوگ تو اپنے دل کو خوش کرتے تھے حضور کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہے نا. پھر فرمایا خواتین مردوں کی شکل اور مرد حضرات عورتوں کی شکل اختیار کرنے پر فخر کریں گے. آج آپ دیکھ لیں خواتین کیا کہہ رہی ہیں جناب، چھوٹے چھوٹے بال کروا رہی ہیں، پینٹیں شرٹیں پہنی ہوئی ہیں اور سر عام ایسے گھوم رہے ہیں سینہ تان کے جیسے جناب لڑکے ہیں یہ کیا ہے. اور لڑکے کیا کر رہے ہیں، لڑکوں نے کیا کیا ہوا ہے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں جناب عورتوں کی طرح. آج ہم دیکھ لیں ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایسے ایسے دوپٹے لے کے لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اللہ معاف کرے کیا کہتے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، ناک میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے. تو مطلب بالکل عورتوں کی شباہت، اور عورتوں نے مردوں کی شباہت اختیار کر لی یہ بھی، اور اس پر فخر کر رہے ہیں. اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی جو شکل و صورت بنائی ہے وہ نہیں مجھے پسند، جو میں بناؤں گا مجھے وہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کھلا خلا ورزی. اور پھر کہتے ہیں جناب سکون نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے اوپر بڑا ہمارے معاملات خراب رہتے ہیں، سکون نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو پھر ہونی ہے نا. پھر فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے. تو بس استغفر اللہ، آج لوگ اپنی ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے نا بڑے بڑے ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ والے ہیں ان کے اوپر توبہ نعوذ باللہ ان کو برے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بابے تو کوئی شے نہیں. بھائی بابوں نے تو کتابیں لکھی، جن کی کتابیں تم پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو، کہہ رہے ہوتے ہو، تو یہی تو ہمارے بڑے بابے ہیں. تو بہرحال آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے والوں پر لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. بھائی لعنت بھیجنے سے بہتر ہے خود تو انسان بن کے دکھاؤ نا، آپ خود انسان بن کے نہیں دکھانا. پھر فرمایا علم دین محض دنیاوی عزت و مرتبے کی غرض سے پڑھا جائے گا. اور آج ایسا لوگ کر رہے ہیں، علم دین بھی پڑھ رہے ہیں صرف اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے. مطلب ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دین اسلام پھیلے. دین اسلام پھیلنے کا مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ ایک تقریر کرنے کے لاکھ روپے کیوں لے رہے ہیں، کیوں 50,000 لے رہے ہیں، کیوں سیٹنگ کر رہے ہیں. جب ایک بندہ 50,000 لاکھ لے کے تقریر کر رہا ہوگا تو اس کی تقریر میں بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں، اور اسی طرح نعت خوان بھی، اور اسی طرح ہمارا دینی طبقہ جو قاری حضرات بھی ہیں تو بڑے بڑے پیسہ لے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ ان کو بلا بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن بڑے فخر سے یار یہ زیادہ پیسے والا نعت خوان ہم نے بلایا، زیادہ پیسوں والا ہم نے جناب صاحب مفتی یا عالم بنایا ہوا ہے. لیکن کیا ہے کہ بڑی ڈاڈی تقریر کی تھی، سمجھ کے آیا کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ ہمارے ایک ہو چکا ہے کہ ہم علم سے دور، ہم علم کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. ہم کہتے ہیں بس واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، موجیں ہو جائیں بس. پھر مساجد میں لوگوں کا شور ہوگا اور وہاں دنیاوی باتیں ہوں گی. اور آج دیکھ لیں واقعی مساجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کس انداز کی ہوتی ہیں، اندازہ کر لیں. ان کو صرف شوشہ سے غرض ہوتا ہے. ان کو مساجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مسجد بنائی کہ اس مسجد میں عدالت بھی ہے، اس مسجد میں تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہے، اس مسجد میں بھی کتنے معاملات کو بہتر کیا جا رہا ہے، عوامی کتنے معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. اور آج ہماری کیا مسجدیں ہوتی ہیں، وہ جی بل آئے گا جی کچھ نہیں کرنا، وہ جی یہ ہونا ہے، وہ جی اسپیکر نہ چلاؤ جی، فلاں جی کیا صدر صاحب جناب صاحب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں جی، سیکٹری صاحب کو ان کا موبائل کی کالیں آنی ہوتی ہے جناب، انہوں نے کیا جی گھر میں بیٹھ کے موویاں دیکھنی ہوتی ہیں. تو مطلب افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے مساجد کی کمیٹیاں بھی جب جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئیں تو پھر ہماری مساجد بھی ویران ہونا شروع ہو گئی. جب مساجد کی کمیٹیوں میں اللہ والے ہوں گے، صاحب علم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ یار مسجد چلانی کیسی چاہیے، کیسے اللہ کے رسول نے مسجد چلائیں، تو پھر آپ اندازہ کریں اس علاقے میں نمازی بھی ہوں گے اور پھر پرہیزگار لوگ بھی جمع ہوں گے، اور پھر خوف خدا بھی لوگوں میں ہوگا. پھر مائیں بھی جو ہے نا وہ نیک بچے پیدا کریں گی.